اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو سفیان آ رہا تھا، لوگوں پر خاموشی طاری تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے کو نکل گئی۔ اس کے چہرے پر قہر اور غضب تھا، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑے کو روکا، اس نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں دی۔ اہل قریش، ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کرنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد اتنا زیادہ لاؤ لشکر لے کر آیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ تمہارے لیے بھاگ جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہا۔ ہمیں یہ بتا ہمارے سردار، ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی۔ محمد کی اطاعت قبول کر لینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز اٹھی، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ عہد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ ہندا الگ کھڑی پھنکار رہی تھی، میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے آیا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں محمد سے مل کر آ رہا ہوں، اس نے کہا ہے تم میں سے جو میرے گھر میں آ جائیں گے وہ مسلمانوں کے جبر اور تشدد سے محفوظ رہیں گے۔ کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، محمد نے کہا ہے جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے ان کے دروازے بند رہیں گے، ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے۔ وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔ ابو سفیان گھوڑے سے اتر آیا اور بولا، تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ ابو سفیان، قریش کے مشہور سالار اکرما نے للکار کر کہا، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچھیوں سے کریں گے، ہمارا تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے۔ قریش کے دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا، ہم اپنے دیوتاؤں کی قسم ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے۔ حالات کو دیکھو اکرما، ابو سفیان نے کہا، ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہیں، آج خالد محمد کے ساتھ جا ملا ہے، تو مت بھول کہ اس کی بہن فاختہ تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنے بھائی کیا تو اپنے بہنوئی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ میری بیٹی حبیبہ محمد کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینے گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا؟ میں محمد کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو حبیبہ نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچھی ہوئی چادر کھینچ لی تھی۔ باپ بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا صفوان۔ مکہ کے لوگوں میں اکرما اور صفوان اور دو تین اور لوگوں کے سوا اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر اس کی بیوی ہندا جو الگ کھڑی پھنکار رہی تھی تیزی سے ابو سفیان کی طرف بڑھی اور اس کی مونچھیں جو خاصی بڑی تھیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی۔ ہندا نے ابو سفیان کی مونچھیں زور سے کھینچتے ہوئے کہا، بزدل بوڑھے، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے ابو سفیان کی مونچھیں چھوڑ کر اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ مؤرخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہندا نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنا توہین امیز سلوک کیا کہ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ابو سفیان جیسے بت بن گیا ہو۔ اکرما اور صفوان ان کے درمیان آ گئے۔ ہم لڑیں گے ہندا، صفوان نے کہا، اسے جانے دے، اس پر محمد کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان خاموش رہا۔ شام تک اہل قریش دو حصوں میں بٹ چکے تھے، زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرما، صفوان اور ہندا کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا خالد بن ولید کی بہن تھی۔
وہ بھی ابو سفیان کی باتیں سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاختہ نے صفوان سے پوچھا۔ اگر فرما برداری کرتا ہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے، صفوان نے کہا۔ قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا۔ کیا کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنے بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے گھر میں لائی جائے گی اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خامد کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی ہے؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خامند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں، سنا ہے مدینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے، تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، فاختہ نے کہا۔ مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں، وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو، تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ، میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں، لاش تمہاری ہو یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو، فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی، محمد کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے، میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں، صفوان نے کہا۔ پھر میری ایک بات مان لو، فاختہ نے کہا، خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے، میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان۔ پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے، صفوان نے کہا، وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا سا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول اکرم نے ایک اور انتظام کیا، انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبیلوں کو مدد کے لیے نہ بلا سکیں۔ دوسرے ہی دن دو چتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے، انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ ایک دو دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قریش قبیلے کا۔ وہ مکے سے چند میل دور رہنے والے قبیلہ بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کے جا رہے تھے کہ مسلمان مر الظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون ماریں اور دو اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، صرف صفوان اور اکرما لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرما اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے گا کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک دستہ دے دیا گیا، انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔
فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی، اس کی کمان ابو عبیدہ کو دی گئی۔ حضرت رسول کریم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان حضرت علی کے پاس تھی، ایک کے کماندار زبیر تھے اور چوتھے حصے کے کمان خالد کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے اس سکیم میں غیر معمولی دانش کار فرمار تھی۔ چار سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو چار حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی ایک یا دو راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم نے اس اسکیم کے علاوہ جو احکام دیے تھے وہ یہ تھے کہ قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے۔ اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے۔ لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر نہ تشدد کیا جائے نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے چاروں حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری 11 جنوری سن 630 عیسوی کا دن تھا۔ اسلامی لشکر کے تین حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہ آیا۔ شہر کا کوئی دفاع نہ تھا۔ قریش کی کوئی تلوار نیام سے نہ نکلی۔ لوگ گھروں میں بند رہے۔ کسی کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آتے تھے۔ مسلمان چوکنے تھے۔ شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس سکوت سے طوفان اٹھنے والا ہو۔ شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا۔ طوفان اٹھانے والے دو آدمی تھے، ایک اکرمہ اور دوسرا صفوان۔ دونوں شہر میں نہیں تھے۔ کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے، وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے۔ وہ رات کو باہر نکل گئے تھے۔ ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ یہ ایک جیش تھا جو اس پہاڑی راستے کے قریب جا پہنچا جو خالد کے دستے کی پیش قدمی کا راستہ تھا۔ اکرمہ اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کے قائد خالد ہیں۔ اکرمہ اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا، اس نے خالد کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا نیچے گیا۔ اے صفوان، اس آدمی نے صفوان سے کہا، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو ہم قتل کر دیں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خالد کو دیکھا ہے۔ اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کے مجھے کوئی اور عزیز نہیں۔ صفوان نے کہا، اگر خالد میری بہن کا خامد ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا۔ مت دیکھو کون کس کا بھائی، کس کا باپ اور کس کا خامد ہے۔ اکرمہ نے کہا، خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ خالد کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ خالد نے اپنے دستے کو روک لیا۔ اے اہل قریش، خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا، ہمیں راستہ دے دو گے تو محفوظ رہو گے۔ ہمارے رسول کا حکم ہے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیا تمہیں اپنی جانیں عزیز نہیں؟ میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا۔ تیروں کی ایک اور بچھاڑ آئی۔ ہم تیرے رسول کے حکم کے پابند نہیں خالد۔ اکرمہ نے للکار کر کہا، ہمت کر اور آگے آ۔ ہم میں تمہارے پرانے دوست صفوان اور اکرمہ، تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہارے پرانے دوست ہیں صفوان اور اکرمہ، تم مکہ میں زندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ خالد نے تیروں کی دوسری بوچھاڑ سے معلوم کر لیا تھا کہ دشمن کہاں ہے۔ خالد نے اپنے دستے کو روک کر پیچھے ہٹا لیا اور اپنے کچھ آدمیوں کو پہاڑیوں کے اوپر سے آگے بڑھنے اور تیر اندازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اکرمہ اور صفوان خالد کے ان آدمیوں کو نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی سی دیر میں یہ آدمی دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ وادی سے خالد نے ہلہ بول دیا جو اس قدر تیز اور شدید تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد نے اوپر سے بھی حملہ کرایا تھا اور نیچے سے بھی۔ کہاں ہو اکرمہ؟ خالد نے للکارتے ہوئے کہا۔ کہاں ہو صفوان؟ وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ خالد کے حلے کی تاب نہ لا سکے اور خالد کو نظر آئے بغیر کہیں بھاگ گئے۔ ان کا جیش بھی لاپتہ ہو گیا۔ پیچھے قریش کی 12 لاشیں رہ گئیں۔ مختصر سی اس جھڑپ میں دو مسلمان، جیش بن اشہر
اور ایک اور صحابی شہید ہو گئے۔